غریب آنے لگا ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی درد مند آدمی ان چیزوں کو دیکھے تو اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اندر سے ایک شرم و حیا اور ایک ادب و احترام کا جو مادہ اور معاملہ ہوتا ہے یہ بالکل رخصت ہو چکا ہوتا ہے. جیسا کہ آج کا دن جو گزرا جمعۃ الوداع کا مبارک دن اور پھر ماہ رمضان مبارک اس کا آخری جمعہ، آخری عشرے کا آخری جمعہ، اور جمعے کی نماز کے بعد چشم فلک نے ایک نظارہ دیکھا کہ ایک نوجوان ایک بوڑھے آدمی کو مار رہا ہے اور شور شرابے کسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور نوجوان نے اس بوڑھے کو مارا اور اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ دونوں جو مارنے والا اور مار کھانے والا یہ کوئی اجنبی لوگ نہیں تھے، بلکہ ان کے درمیان ایک ریلیشن بھی تھا، ایک تعلق بھی تھا، ایک واسطہ بھی تھا، اور جو تعلق واسطہ تھا وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھا بلکہ بہت اہم تھا. مارنے والا بیٹا تھا، مار کھانے والا باپ تھا، لہو لہان کرنے والا بیٹا تھا، لہو لہان ہونے والا باپ تھا. مارنے والا بیٹا تھا، مار کھانے والا باپ تھا، اور جو تنازع تھا وہ گھر کا تنازع تھا، جائیداد کا تنازع تھا، مال کا تنازع تھا، جس کی بنا پر ایک بیٹے نے اپنے باپ کو کوٹا اور باپ نے بیٹے کا تشدد برداشت کیا. الامان والحفیظ. سیدی کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ کی پناہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہ بس اب اس کے بعد کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ یاد آ رہی ہیں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. یہ بھی آپ پڑھتے رہتے ہوں گے جی. جائیداد کے معاملے پر، دولت کے معاملے پر، پیسے نہ دینے پر، جائیداد کی تقسیم کے معاملے پر. ابھی میں اوپر آ رہا تھا تو لفٹ کے پاس ایک سلائیڈ رکھی ہوئی نا جو نیکی کی دعوت کی، جی. اس پر اس طرح کی سلائیڈ تھی کہ اس باپ سے نہ ٹکرا جس کی انگلی پکڑ پکڑ کر تو نے چلنا سیکھا ہے. اللہ اکبر. اصل میں یہ سب لا علمی، بے عملی، دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہے نا، کہ اس امت کا فتنہ مال ہے نا، اس امت کا فتنہ مال ہے. تو مال کی وجہ سے اس طرح کی آفتیں انسان پر آتی ہیں اور وہ کرتا ہے کہ جو عبرت کے لیے پھر بیان کی جاتی ہے. یہ عبرت ہی ہے. یہاں پر بیٹا 100% قصورواری کہلائے گا اگر بیٹا ہے تو، کیونکہ باپ کی 1000 قسم کی غلطی ہو، بیٹے کو اس بات کی اجازت ہے ہی نہیں جو آپ نے کہا ہے. اگر یہ کرنے والا، دیکھیں یہ بھی ایک نام ماننے والی ایک صورت بنتی ہے کہ یہ بیٹا نہیں ہوگا، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ایسا ذہن میں آتا ہے. وہ ہو سکتا ہے رش میں پتہ نہ چلا ہو، کسی نے کہہ دے باپ بیٹے ہو یا باپ بیٹے نہ ہو. یہ کیوں خیال آتا ہے یار ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ انیکسپیکٹڈ ہے، انیکسپیکٹڈ محسوس ہوتا ہے. مگر وہ جو آپ نے فرمایا نا خبروں کا، تو یہ خبریں امید کی خبریں بھی بنا دیتی ہیں اصل میں. یہی کہ مار کے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اخبار کی سرخی لگے گی اور نیچے اور لکھا ہوگا سبب مکان، سبب جائیداد. لیکن سلمان بھائی ایک بات بتاؤں، جی. یہ ماں باپ والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا عجیب ہے. ان کو تکلیف دینے والا ہے نا
دنیا میں تکلیف دیکھتا ضرور ہے. اللہ 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 اتنے اللہ اللہ. جو بھی ماں باپ کے ساتھ غلط کرتا ہے نا, اس کو چاہیے کہ معافی مانگ لے. ماں باپ نے معاف نہیں کیا نا, تو اس کے ساتھ وہ ہو اس کے لیے تیار ہے. یہ سمجھے کہ یہ ایک تجربات کی بات ہے, مشاہدے کی بات ہے, اور یہ ایک طرح سے طے ہے کہ یہ ہونا ہے. ایک مجھے بڑا عبرت والا واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک بیٹے نے باپ کو اپنے گھر میں رکھا تھا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کو بیٹا رکھ بھی لینا, باپ کو یا ماں کو, تو بعض اوقات وہ جو گھر میں جو آئی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ برداشت نہیں کر رہی ہوتی. بھائی صاحب, یہ لفظ جو آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا, میں چاہوں گا کہ اس پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں وسوسہ یہ ہے کہ بیٹے نے باپ کو رکھ لیا. ہوتا اصل میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا الگ ہوتا ہے, باپ پریشان ہوتا ہے تو بیٹا باپ کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے. یعنی ماں کا انتقال ہو گیا, یہ مدنی پھول نہیں کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. وہ ہے, لیکن اس کی جو فقہی جزیات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے, لیکن جیسے مثال کے طور پر آپ الگ رہ رہے ہو, انڈیویجول رہتا ہوں میں, آپ الگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی بھی الگ رہتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اور اس کی مثال کے اس کی ماں کا انتقال ہو جائے تو والد صاحب اکیلے رہ گئے, تو اس نے لیا والد صاحب کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لیا. تو اگرچہ وہ اور اس کا سب کچھ اس کے باپ کا ہے, لیکن ایک سمجھانے کے لیے اور کہنے کو تو کہا جائے گا نا کہ باپ بھی کہے گا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا ہوں. شادی سے پہلے بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہوں. تو وہ رہتے تھے, لیکن وہ وہی تھا کہ بہو قبول نہیں کر پا رہی تھی سسر کو, اور میں تھک گئی ہوں خدمت سے. حالانکہ وہ سسر کچھ نہیں بولتا تھا, وہ کیا بولے گا, بوڑھا باپ تھا, مگر اس کو سمجھ نہیں پڑ رہی تھی. اور وہ بھی روز کی مغز ماری سے. اصل میں لڑکا بھی نا پھر بیزار ہو جاتا ہے, جب بیزار ہو کر پھر غلط فیصلہ کرتا ہے, بیزار ہو جاتا ہے. اور ہوتا اصل میں ساتھ بیوی پہ لٹو ہے ایسے لوگ, بولے کھلانا پلانا ہے نا, اوپر چھت پر جو کیبن بنی ہوئی ہے وہاں رکھو, میں یہ دن بعد تمہارے باپ کی کھانسی ہونی, یہ ہونی, یہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا. اس نے والد صاحب سے انڈرسٹینڈنگ کی. اب بوڑھا باپ تھا, کیا کرے گا, اس کو بیٹے بیٹے چھت ملی ہوئی تھی, وہ کیبن میں رہنے لگا. آہستہ آہستہ کیبن میں جب باپ گیا تو پھر بیٹا جو تھوڑا بہت بھی جاتا تھا وہ بھی چلا گیا. لیکن اس بیٹے کا چھوٹا بیٹا تھا, یعنی اس کا پوتا تھا, پوتا خیال رکھتا تھا تھوڑا بہت. پوتے کے دل میں دادا کی بڑی ہمدردی ہوتی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ دادا جو ہے نا یہ پوتے سے محبت بہت کر رہا ہوتا ہے. اسپیشلی جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا, پوتے کو کھلاتا ہے, پوتے کو پلاتا ہے, پوتے کو لے کر بیٹھا رہتا ہے. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ بعض اوقات اولاد کی جب اولاد ہو جاتی ہے نا تو اولاد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اب وہ ایک دن کھانا لے کے جا رہا تھا دادا کے لیے, تو ماں نے چلائی, کیا کر رہا ہے, اتنی قیمتی پلیٹیں بوڑھے کے کس کام کی. اس نے اندر سے کوئی پلاسٹک کی پلیٹ نکالی, کہا جا اس میں دے دے. اور وہ پلاسٹک کی پلیٹ میں پھر کھانا آنا جانا شروع ہوا. بیٹا اپنی دنیا کمانے میں مست تھا, بیوی بولتی نہیں تھی, اس کو سمجھا کہ امن ہی امن ہے. باپ نے اپنی عافیت اس میں سمجھی تھی کہ بولوں گا تو یہ جو تھوڑی بہت چھٹ ہے یہ بھی چلی جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. باپ بیٹے کو دیکھنے کو ترسا, اور چھت پہ ہی پڑے پڑے ایڑیا رگڑ رگڑ کے بیچاری کی انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. کہ تدفین وغیرہ فارغ ہوئے تو بیٹے نے اوپر کیبن صاف کروائی, چھت پر جو چھوٹا سا کمرہ تھا, سامان سارا نکلوایا, اس کو پلاسٹک کی پلیٹ بھی نکلی. اور جیسے پلاسٹک کی پلیٹ پھینکنے لگا نا, تو اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا نا, دادا کا پوتا, اس نے وہ رکھ لی. بولا نہیں ابو یہ نہیں پھینکنے دوں گا میں آپ کو. بولا بیٹا یہ پلاسٹک کی پلیٹ کچرا ہے, کس کام کی, دیکھ تو سری کتنی گندی ہوئی ہے. کہ نہیں ابو یہ نہیں دوں گا میں آپ کو. کہ بیٹا کیوں نہیں دو گے, کچرے میں تو جا رہی ہے. نہیں ابو. اچھا کیوں نہیں دے رہے ہو بیٹا, یہ بتاؤ. میں اس لیے نہیں دے رہا ابو کہ جب آپ بوڑھے ہو گئے نا, اللہ اللہ اللہ, جب میں آپ کو اپنے چھت کے کیبن میں رکھوں گا نا, اللہ تو میں اسی پلاسٹک کی پلیٹ میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. تب بیٹے کی آنکھ کھلی, لیکن دیر ہو گئی تھی. یہ پوتے نے ابھی سے سمجھا دیا تھا کہ کیا ہے.
تو یہ ہوتا ہے. بعض ایسی بہویں ہوتی ہیں جو ساس و سسر کو برداشت نہیں کرتی اور بہت دماغ خراب کرتی ہیں اپنے شوہر کا, اپنے بچوں کے ابو کا, اور وہ بیزار ہو جاتا ہے, تنگ آ جاتا ہے. ایسا یہ نا یہ ایک کے پیچھے ایک ہے. یہ مجھے دوسرا واقعہ یاد آیا. آپ نے عجیب آج یعنی بتا دیا نا کہ اب بھی ایسا ہو رہا ہے. جی آج میں پتہ ہے آپ کو. جی تو اسی طرح گھر کے اندر ایک اور جگہ بھی یہی مسئلہ تھا اور وہی بہو نے برداشت نہیں کیا اور وہ اتنا بیزار کیا کہ اس نے کہا میں کروں تو کیا کروں اس باپ کو. بولا جا اور اس جگہ باپ کو مار دینا. اب یقین کریں بیٹا باپ کو ایک گھاٹی پہ لے گیا, اونچائی پہ لے گیا, کہا کہ وہیں میں اپنے باپ کو مار دوں گا کہ پتہ نہ چلے. میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے. وہ لے گیا تو باپ سمجھ گیا نا, باپ سمجھ گیا. بولا بیٹا اگر تجھے مجھے مارنا ہی ہے نا تو یہاں مت مار, وہاں مار. وہ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے باپ کو وہیں مارا تھا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. اور جب تو بڑا ہوگا نا تو تیرا بیٹا بھی تجھ کو وہیں مارے گا. اللہ. یہ ایسے واقعات میں نے پڑھے ہیں کتابوں میں. بے غیرت ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو مارتی ہے. ہو جاتی ہے بھول, اولاد سے بھول ہو جاتی ہے. اولاد کو چاہیے کہ معافی مانگ لے, پاؤں پکڑ لے. ورنہ اگر یہ اس خوش فہمی میں نا کہ کچھ نہیں ہوگا, وہ ہوگا آپ کے ساتھ, وہ ہوگا آپ کے ساتھ کہ دنیا دیکھے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں, ماں باپ کو ستانے والا نشان عبرت بنتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. نہ آپ کی دولت آپ کے کام آئے گی, نہ آپ کی شہرت, نہ آپ کا منصب, کوئی چیز کام نہیں آئے گی, بلکہ ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا. یاد ہے ایک بزرگ تھے, نفل پڑھ رہے تھے, ماں نے آواز دی تھی اور وہ نفل نماز میں تھے اور ماں کو جواب نہ دے سکے, اور ماں کو مغالطہ ہو گیا اور ماں بد دعا دے کر چلی گئی تھی. ماں بد دعا دے کر چلی گئی تو ذلت کا منہ دیکھے گا اس طرح کچھ کر کے. اتفاق ہے کہ ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا جبکہ وہاں پر کوئی قصدن کام نہیں تھا. ایسا واقعہ ہو گیا کہ واقعی ان کو مطلب بے عزتی نے آ لیا. ایسا واقعہ ہوا تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. یہ واقعہ ہوا اس لیے. ارے ماں باپ کہہ دے نا کہ تو نے کام کیا نا تیرا پاؤں بھی کٹے گا, تو اب انتظار کرو کہ تیرے پاؤں کب کٹتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے ماں باپ کی باتیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نادان ہے آج کی اولاد جو ماں باپ کو فراموش کر کے ماں باپ کو بھول کر بیٹھی ہے. فوراً رابطہ کریں, فوراً رابطہ کریں, بات کریں. میسج کا جواب نہیں آتا, کال کر لیں. ابو ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہوتا ہے بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے, نا اتفاقی ہو جاتی ہے, اور راضی کریں, معاف کروا لیں. اپنے ماں باپ سے آئے دین اپنے حقوق معاف کروایا کریں, ورنہ قیامت کے روز بہت پچھتانا پڑے گا. یعنی دنیا میں بھی پچھتاوا ہے, اللہ نہ کرے قبر میں بھی پچھتاوا ہے, قیامت کے روز بھی پچھتاوا ہے. ماں باپ کی عزت کرنا سیکھیں. کیا کیا بتاؤں میں آپ کو, اتنے واقعات یاد آ رہے ہیں مجھے. جی میں یہ چاہ رہا ہوں حضور کچھ مال کی محبت کے بارے میں, دولت کی محبت کے بارے میں, اس کے نشے کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ آخر کیوں یہ دولت کی محبت ہمارے اندر سرایت کرتی چلی جا رہی ہے. ہوتا ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ماں باپ نہیں ہے. جی ہم جنرل ٹاپک پر بات کر رہے تھے. یہی دولت کی وجہ سے ماں باپ اولاد کو نظر انداز کرتے ہیں. یہی دولت کی وجہ سے. دولت, عیش, عشرت, آزادی, یہ کلچر ہے ہمارا. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ سے. جی ہاں, ایک مضمون پڑھا, ایک شخص نے مضمون لکھا, کہا میں بس اسٹاپ پر کھڑا تھا, مجھ پر ایک شخص کہتا ہے میں بس اسٹاپ پر کھڑا ہوں, بس کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک مجھ پر 2 اون کے گولے گرے. اون جسے سویٹر بنتے ہیں, گولے گرے. میں نے گولے اٹھائے, اوپر دیکھا تو 2 انتہائی جھوڑیاں پڑی ہوئی تھی. ایک مرد اور عورت بوڑھے نظر آئے.
اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے جیسے ان کے ہاتھ سے گر گئے اور انہی کے ہاتھ سے گرے تھے. تو وہ ان کا اشارہ یہ تھا کہ ہمیں گر گئے تو میں اوپر چڑھا, کسی منزل پر وہ تھے, تو میں نے جا کر ان کو دستک دی. انہوں نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا یہ ہے, تو انہوں نے کہا تھینک یو کر کے مجھے بولا ٹھیک ہے اندر آئے. اندر بیٹھا میں, مجھے چائے وغیرہ پلائی, بڑا اچھا سلوک کیا میرے ساتھ, مجھے بڑے اچھے لگے یہ لوگ. اور میں تھوڑی دیر باہر نکلا تو باہر مجھے ایک وارڈ بوائے نظر آیا, تو پتا چلا یہ اولڈ ہاؤس ہے. یہ اولڈ ہاؤس تھا, تو وارڈ بوائے نظر آیا تو اس سے میری کچھ الگ سے لگ ہوئی, اور میں نے بتایا کہ بھائی میں اس لیے آیا تھا. تو بولا تم پہلے آدمی نہیں ہو, یہ روزانہ یہ بوڑھے گیلری میں جاتے ہیں, اللہ اکبر. تو ان کے گولے پھینکتے ہیں تاکہ کوئی ان کو اٹھا کر اوپر دینے کے لیے آئے گا, اس کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں. تو یہ دونوں بوڑھے ہیں, میاں بیوی ہیں. تو بولے ان کی اولاد نہیں ہے, کہا اولاد ہے, بچے ہیں, بہت ہی کھاتے پیتے اور مطلب کہ کماتے, انہوں نے رکھا سارا خرچہ وہی اٹھاتے ہیں. تو کہتا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کھاتے پیتے بزنس ٹائپ کے اور اتنا لڑکے ہیں, تو باپ کو اولڈ ہاؤس میں کیوں رکھا ہے انہوں نے ماں باپ کو. مجھے تشویش ہوئی, میں نے ان کا ایڈریس لیا لڑکوں کا, اور ایڈریس لے کر میں ڈھونڈتا گیا. بڑی عالیشان آفس تھی اور بڑا ویل سیٹل لڑکا تھا اس کا. میں گیا, میں نے اپنا انٹروڈکشن دیا, اس نے مجھے اندر بلایا, بیٹھے, اس نے بھی چائے پانی کی, جی کیسے آنا ہوا. تو میں نے وہ سارا واقعہ بیان کیا. تو اس نے کہا جی تھینک یو, یس وہ ہمارے ماں باپ ہیں. مطلب اس کو کوئی وہ چیز نہیں ہو رہی تھی, وہ ماں باپ ہے. تو میں نے کہا آپ ماں باپ ہے اور آپ ایسے مطلب کہ کھاتے پیتے لوگ ہیں, آپ نے اولڈ ہاؤس میں کیوں رکھا ہے؟ ہماری انڈیویجول لائف ہے, ہماری پرائیویٹ لائف ہے, یہ بوڑھے ہو گئے ہیں, یہ رہ رہے, ہم لوگ خرچہ دے رہے ہیں. تو کہا ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. بولا آپ آئے, ہم نے آپ کو چائے پلائی, ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے تھوڑی سی بحث کی تو کہا کہ دیکھیے ہمارے ماں باپ نے بھی ہمارے ساتھ یہی کیا تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے, اور ہمیں اس وقت اپنے ماں باپ کی بہت حاجت تھی. اللہ اکبر. کہ ہمارے ماں باپ ہم کو لے کے بیٹھتے, کھلاتے پلاتے, ہمارے درد دکھ کو بانٹتے. ہم لوگ ماں کہتے تھے تو ماں تو تھی نہیں, ماں تو چلی جاتی تھی صبح صبح. ہم ابو کو یاد کرتے تو ابو تو صبح صبح چلے جاتے تھے. انہوں نے ہمارے لیے خادم رکھ دیے تھے جن کو یہ پیسے دے دیتے تھے, اور ہم کو انہوں نے بڑا کیا. ہم نے تو کبھی نہ ماں کی شفقت دیکھی نہ باپ کی محبت دیکھی, ہم نے تو ایسا دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. اور ہم اسی طرح بڑے ہوتے کہ انہوں نے, ان کی اپنی پرائیویٹ زندگی تھی, ان کی ایک پرائیویٹ لائف تھی, ایک انڈیویجول لائف تھی, اور وہ اس چیز کو چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہماری پرائیویٹ لائف کے اندر ایسی کوئی انوالومنٹ ہو. تو انہوں نے اس طرح ہم کو بڑا کیا. آج ہم بڑے ہو گئے, اللہ اکبر. آج ان کو ہماری ضرورت ہے, تو ہم نے بھی ان کے لیے خادم اور پیسے رکھ دیے کہ جس کی طرح ان کا بڑھاپا نکل جائے گا جیسا ہمارا بچپن نکل گیا. وہ کہتا ہے میں اس کے فلسفے سے مطمئن نہیں ہوا, وہ فلسفہ غلط ہے. یہ فلسفہ یورپ کا ہے, یہ فلسفہ ویسٹرن کا ہے. یہ واقعہ کسی اسلامی ملک کا نہیں ہے جو میں نے ابھی سنایا ہے. یہ اس ملک کا ہے کہ جس کے انداز کو اختیار کرتے ہوئے ہم لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. اور وہاں ہے ایسا ایک ملک ہے, میرا نام یاد نہیں ہے, وہاں بچے پیدا نہیں کیے جاتے. کیوں کہ بچے پیدا کریں گے تو ہماری انڈیویجول لائف اور پرسنل لائف کے اندر ایک پرسن آ جائے گا, اور اس کی وجہ سے اس ملک میں ینگ لوگوں کی تعداد ختم ہوتی گئی. مطلب اس گورنمنٹ نے باقاعدہ بچوں کے پیدائش پر اچھے سے اچھے انعامات اور الاؤنسز رکھے تاکہ اس کو ینگسٹر ملے, لیکن نہیں ملتے تھے. اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ جہالت ہے, علم کی کمی ہے, اور ایک ایسی دنیا کی تعلیم اور دنیا کی محبت کی اور مال کی محبت کی نحوست ہے جس کے پیچھے لوگ پاگل ہیں. اور یہ اس کا سمجھے کہ نتیجہ ہے کہ کہیں ماں باپ بیٹے کو, اولاد کو اگنور کر رہے ہیں, اور کہیں اولاد ماں باپ کو اگنور کر رہی ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا, جس ماں باپ نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہیں کی جیسا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, ان کو بھی قیامت کے روز اللہ کو جواب دینا ہے. اور وہ اولاد کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ جیسی نعمت دی
اور انہوں نے اس ماں باپ کے ساتھ وہ انداز اختیار نہ کیا جیسا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کو بھی قیامت کا روز اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ اللہ یہ دونوں کو عرض کر رہا ہوں، دونوں کو عرض کر رہا ہوں، ماں باپ کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو محض دولت اور کام کاج پر مت تولو کہ پیسہ دے تبھی اچھا ہے۔ آپ کی ذمہ داری آپ کی اولاد کی دینی تربیت کرنا ہے، مذہبی تربیت کرنا ہے، اچھی تعلیم، تربیت اور ادب سکھانا ہے۔ اس کے لیے آپ کو وقت دینا پڑے گا، آپ کو اس کو لے کر بیٹھنا پڑے گا۔ اور اولاد کا کام ہے کہ اپنے ماں باپ کے آگے اف تک نہ کرے جب انہیں بڑھاپے میں پائے، ان کی خدمت کرے کہ یہ اس کے لیے جنت کے دروازے ہیں، اس کی خدمت کر کے وہ جنت کا مستحق بنے اور نیکی کے کام کرے۔ تو میں تو دونوں کو عرض کر رہا ہوں، مگر اس میں بالخصوص جو مین کردار ہے وہ اولاد کا ہے کہ ماں باپ نے ہزار اپنے معاملات میں اور اپنی ذمہ داری میں کوتاہی برتی ہو، لیکن اس وقت سننے والی میں ساری اولادوں کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہرگز اپنے ماں باپ کو نظر انداز مت کرنا، اپنے ماں باپ کو ناراض مت کرنا۔ اگر آپ کے ماں باپ کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں، تو انتظار کیجئے اس گھڑی کا جب آپ کی اولاد آپ کو نظر انداز کرے گی اور آپ کو ناراض کرے گی۔ اس اولاد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس بھی مدنی چینل کے ناظرین چونکہ دیکھ رہے ہیں سلسلہ، میسیجز بھی کر رہے ہیں، کالز بھی کر رہے ہیں، تو طرح طرح کا فیڈ بیک جو ہے اس طرح کا بھی آتا ہے۔ اگر کوئی اولاد یہ کہے کہ میرے ماں باپ جو ہیں یہ بے حیائی کے رستے پر چل رہے ہیں اور یہ نیکی کا راستہ چھوڑ کے بے حیائی کے رستے پر جو ہے وہ چلتے جا رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ کیا فرمائیں گے آپ اگر کسی میں اولاد تو کا یہ ابھی ذہن ہو تو؟ رمضان المبارک کے جانے کی یادیں آ گئی مجھے، یعنی رمضان مبارک جب جاتا ہے نا تو ایک ویرانہ سا چھانا شروع ہو جاتا ہے، اللہ اور یہ 27ویں کے بعد یہ منظر میں دیکھتا ہوں، مساجد ہو یا کچھ بھی ہو۔ ابھی میں پیالہ اور پانی ڈھونڈ رہا تھا، اللہ جب پیالہ اور پانی نہیں تھا نا میرے کو یاد آ گیا رمضان جا رہا ہے، اللہ تو وہ آ جاتی ہے وہ چیزوں کی کمی۔ یہ ایک ایک چیز نوٹ ہوتی ہے، جب ماہ رمضان جا رہا ہوتا ہے نا بہت ساری چیزیں نوٹس کر رہی ہوتی ہیں اور احساس دلا رہی ہوتی ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر والدین بے حیائی یا برائی کی طرف جا رہے ہیں تو اولاد کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی کرے، بدتمیزی کرے، بے رخی برتے۔ اب ماں باپ وہ ماں باپ کے کہ آپ پیچھے نہیں بے جائے حیائی گا۔ کا کام کر رہے ہیں، نہ کریں، چھوڑ دیں یہ کام، بے حیائی کا کام چھوڑ کے نیک کام کریں، اب یہ بھی نہ بولیں ان کو؟ نہیں، ماں باپ کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے، لیکن ماں باپ کو نیکی کی دعوت دینے کا انداز اور اپنے بچوں کو نیکی کی دعوت دینے کا انداز میں فرق ہے۔ فرق اولاد کو جب آپ اصلاح کی طرف بلائیں گے تو آپ کی ٹیون الگ ہوگی، ماں باپ کو اصلاح کی طرف بلائیں گے تو آپ کی ٹیون الگ ہوگی۔ ماں باپ کو لجاجت کے ساتھ اور جھجکتے ہوئے اور عاجزی کے بازو بچھاتے ہوئے ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ واہ، ماں باپ کو عرض کرنی پڑے گی، اور نہ ماننے کی صورت میں بھی آپ کو الجھنے کی، لڑنے کی، غصہ کرنے کی اجازت ہے ہی کب؟ یعنی میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میری عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ مجھ پر کبھی وہ دن نہ لائے، آمین آمین ہم سب پر دل اللہ کبھی ہم پر وہ دن نہ لائے، ٹھیک ہے؟ تو کہ میں میرے باپ سے ناراض ہو جاؤں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ، یعنی میرے کو اختیار ہی نہیں ہے، مجھے اس بات کا حق ہی نہیں ہے، میرا ڈومین میرا ڈومین بھی نہیں ہے کہ مطلب کہ میں ماں باپ سے ناراض ہو جاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی حیرت ہوتی ہے بعدوں کا پتہ چلے کہ بیٹا بولے کہ میں 4-5 دن سے میں امی سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ناراض ہوں، ابو سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ناراض ہوں، 1 مہینہ ہو جائے، نہیں یار میری ناراضگی چل رہی ہے میرے ماں باپ کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کہ ہم کو تو حق ہی نہیں ہے، ورنہ مار کر اس کو وہیں ہم سیدھا کر دیں، تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اس کی بھی ہم کو اجازت نہیں ہے، اس کو الٹا لٹکا دیں ہم لوگ۔ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، اس کی اجازت بھی نہیں ہے، نہ ہم کر سکتے نہ ہمیں حق حاصل ہے کہ دیکھو یہ الٹے لٹکے ہوئے بیٹے کو، یہ وہ نافرمان اور ایک گندا اور بے شرم بچہ ہے جو بولتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہوں۔ اللہ ارے خدا کے بندو، ناراض ہونے کا حق ماں باپ کو ہے، اولاد کو تھا کب؟ حق آپ کو حق ہے کب کہ آپ ناراض ہو جاؤ؟ پاگل ہو گئے ہو، باولے ہو گئے ہو، کس کے ساتھ کھسک گئی ہے؟ کیا ہو گیا آپ کو کہ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یا ایسے دوستوں میں بیٹھتے ہو جو تمہارا دماغ خراب کر رہے ہیں؟ کبھی اولاد بھی ماں باپ سے ناراض ہوتی ہے؟
کبھی بھی نہیں. اگر ایسا اللہ نہ کرے اس وقت کوئی ایسا رویہ اختیار کر کے بیٹھے ہو تو فوراً فون اٹھاؤ. جب قریب بیٹھے نا تو قدموں میں گر جاؤ. ہاں نہیں دیکھو ہم لوگوں کو, ان کو دیکھو. اللہ اللہ اللہ. یہ ہیں وہ دیکھنے, ان کو بھی ان کے قدموں کو دیکھو حق حق اور قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤ اور ابھی ہاتھوں ہاتھ معافی مانگ لو سبحان اللہ کہ سبحان ہم کو معاف کر دیجئے. ابھی کا رابطہ کر لو. اللہ اللہ ارے اللہ اللہ 27ویں چلی جائے تو ماں باپ کو نہ پوچھو, کراتے چلی جائے تو ماں اللہ باپ کو نہ اللہ پوچھو, عید چلی جائے تو ماں باپ کو نہ پوچھو, رمضان کا مہینہ چلا جائے تو ماں باپ کو نہ پوچھو. کیسے لوگ ہو, کیسی اولاد ہو, عجیب حال ہے تمہارا. ایسی کو اولاد ہوتی ہے کیا؟ ماں باپ اس لیے پالتے پوستے کہ ہم کو بھول کر بیٹھ جائے نہ. ابھی اسی وقت اگر اللہ نہ کرے آپ کے دماغ و دل کے کسی بھی جگہ پر ایسا ہے کہ میرے ماں باپ سے میں ناراض ہوں یا میرے ماں باپ سے میری ترکیب صحیح نہیں ہے, میں آپ کو ڈرا رہا ہوں, اللہ سے ڈرو اور فوراً اپنے ماں باپ سے دوستی کر لو اور ان کی محبت دل میں بساؤ, ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور ابھی فون کر کے کم از کم سلام کر کے رابطہ کر لو. ماں باپ کو بھی لگے گا ارے اس کا اپنے بیٹے کا لگتا ہے نا, اس کو حیرت ہوگی باپ کو, آج میرے بیٹے نے مجھے سلام بھیجا ہے. اللہ اللہ اللہ. یعنی اس بیٹے نے مجھے سلام بھیجا ہے جسے چم کر میں تھکتا نہیں تھا. اللہ 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 اللہ. روزانہ چومتا تھا جسے, آج مہینوں کے بعد اسے سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. آنکھ بھیگ جائے گی, دل تڑپ جائے گا, دعا نکل جائے گی, تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. حق حق حق. ہمت کرو, چلو ہمت کرو. ہمت بھی کیا کرو, اپنی شرم کرو, بلکہ میں یہ کروں. یہ بے شرمی ہے ماں باپ سے ناراض ہو کر بیٹھ جانا, بے شرمی ہے. اگر خدا نہ خواستہ بچوں کی امی کی وجہ سے ناراض ہو کر بیٹھے ہو, ٹھیک ہے, اس کا حق اس کی جگہ پر ادا کرو. تو میں یہ ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی وجہ سے ماں باپ سے ناراض ہو کر بیٹھ جاؤ. ماں باپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بیوی کا حق ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ آپ کے ماں باپ سے دوستی کرے, آپ کے ماں باپ سے سلوک کرے, آپ کے ماں باپ سے بنا کر رکھے, اور اس کو چاہیے کہ اس کے شوہر کی خوشی بھی اس میں ہے کہ اس کی بیوی اس کے ماں باپ سے بنا کر رکھے, اس کے ماں باپ کی خدمت کرے, شوہر کی اطاعت, شوہر کی خوشی اس میں ہے. اس خنس کے لیے ٹینشن ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ مجھے اپنے کو کالیں آوے یار, میسج آوے, کہ ٹائم ہی نہیں ہے, کال تو بیچاری کیا آئے گی. کال ابھی ہیں ہمارے پاس 20 منٹ ہیں تقریباً, بالکل ناظرین کال کر سکتے ہیں. بہت مشکل ہے اور یہ دیکھا ہے ہم نے, کالیں ہیں. کال کرو بھائی, اپنے باپ کو کال کرو, ہم کو نہیں کرنا. اپنے ماں باپ کو کال کر لو بس, اللہ کو خوش رکھے. میں ہم کو نہیں کال کرو, اپنے ماں باپ کو کال کرو, ان کو فون کرو اور رو کر اٹھ جاؤ گھر چلے جاؤ, ماں باپ کے پاس جاؤ. آف کر دو مدنی چینل, ماں باپ کی خوشی کا دروازہ آن کرو. جاؤ, مہربانی کرو, جاؤ, شاباش, ماں باپ کو راضی کرو, شاباش, جاؤ اور ان کو خوش کرو اور بھی ان کے ہو کے رہ جاؤ. اور جب تک جیو ماں باپ کو راضی کرتے رہو. ایک ہوا لگے نا, جھلک آئے کہ لگتا ہے یار ابو سیٹ نہیں, ابو ناراض ہو گئے, فوراً راضی کر لو, فوراً راضی کر لو. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. عطا فرمائے ہیں, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور واقعی اطہر بھائی یہ دیکھا ہے کہ نگران شورا جب ایسی تربیت فرماتے ہیں, امیر سنت ذہن بناتے ہیں, تو تبدیلی الحمدللہ آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ہمارے ان بزرگوں کو وہ برکات عطا فرمائی ہیں, رب کریم نے ان کی زبانوں میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے لوگ رجوع بھی کرتے ہیں, توبہ بھی کرتے ہیں, استغفار بھی کرتے ہیں, شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور رب عز و جل کی رحمت سے ان کی دنیا بھی سنورتی, آخرت بھی سنورتی. اللہ ہمارے بڑوں کو سلامت رکھے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ نعمت عظمیٰ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا موجود ہے. ماشاءاللہ, ان کی بات کو سمجھیے, اور گھر پہ آ کے سمجھا رہا ہے. اس کو سمجھنے میں ہی انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی خیر ہے انشاءاللہ. اور گھر پہ آ کے سمجھا رہے ہیں, اور کیا چاہیے, اور سبحان اللہ. کچھ کال شامل کرتے ہیں آپ کی میرے مدنی چینل کے ناظرین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ ایک بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. پچھلے ہی سال یہاں راولپنڈی میں ایک بیٹے نے اپنی والدہ کو اور والد کو اور دونوں کو قتل کر کے گھر میں نا پیٹی میں, بڑی بستروں والی پیٹی تھی, اس میں بند کر کے اوپر بسترے ڈال دیے اور خود بھی وہیں رہا. 3 دن تک وہ وہیں رہے اور اسمیل آنی شروع ہوئی آس پڑوس والوں کو.
تو جب انہوں نے باہر کال کی پولیس والوں کو، جب پولیس والے آئے انہوں نے دیکھا وہاں تالے توڑ کے اندر گئے تو وہ بے ہوش پڑا تھا لڑکا جس نے اپنے والدہ کو اور والد کو قتل کیا تھا. تو انہوں نے اس کو بھی لیا، لڑکے کو بھی، اور وہ اس سے پوچھ گچھ کی کہ اسمیل آ رہی ہے. اس نے پھر بتایا، اسپتال جا کے ہوش میں آیا تو پوچھنے یہ پتا چلا کہ یہ فیل ہو رہا تھا. تو باپ نے اس کو ڈانٹا، ماں نے اس کو ڈانٹا، اور اس وجہ سے ان دونوں کو اس نے قتل کر دیا کہ یہ کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ فیل ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو قتل کر دیا. تو اس کے بارے میں نگران شورا کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. میں کیا عرض کروں گا، میں نے عرض کی نا آپ کو کہ اب بھی میں یہ سارے واقعات ابھی جو آپ نے واقعہ بیان کیا، اور ایسے اگر میں مبالغہ نہ ہو تو سینکڑوں واقعات ہیں، ٹھیک ہے. اور اس وقت جو سن رہے ہیں، میں ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. یہ جو ہو رہا ہے نا، اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں اسلام و دین کی تعلیم کو عام کریں. ماشاءاللہ. ایک مذہب و دین کو سمجھنے والا یہ واقعہ کرتا یا نہیں کرتا، اس کی مثال آپ دنیا بھر میں چیک کر لیجئے. عموماً اس طرح کے کیسز آپ کو ان لوگوں سے ملیں گے کہ جو محض دنیا کی تعلیم کے گرویدہ ہیں اور دین کی تعلیم سے دور رہتے ہیں. وہ لوگ ملیں گے جو معاذ اللہ بری صحبتوں میں ہیں، وہ لوگ ملیں گے جو معاذ اللہ نشے کے عادی ہیں، وہ لوگ ملیں گے جو صرف اور صرف جنہوں نے کالج، یونیورسٹی اور اسکولوں کو ہی اپنی تعلیم و تربیت کا مرکز بنایا ہوا ہے. اسلام و دین و قرآن اور حدیث اور اس طرح کی باتوں سے وہ دور رہتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ ان کو دور رکھنے ماں باپ کا بھی ایک کردار ہوتا ہے. بہت بڑا. وہ پھر ایک وقت آتا ہے، پھر کہتے ہیں بیٹا تو چل چل، تو دین کی طرف جا. لیکن جب دین کی طرف جا رہا تھا نا تو وہ نہیں مانتے تھے. میں ایک بچے کو جانتا ہوں کہ وہ دین کی طرف ہی آنا چاہ رہا ہے، دین کی طرف آنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے ماں باپ کا ذہن نہیں ہے، ماں باپ کا ذہن نہیں بنتا. اس کو گما گما کے مطلب بات چیت ہوئی تھی. اب ہم نے بھی بولنا سمجھانا اتنا نہیں اچھا لگتا، لیکن بچوں کا ذہن ہوتا ہے، بعضوں کا رجحان ہوتا ہے کہ میں دین کی طرف جانا چاہتا ہوں. لیکن ماں باپ سمجھتے کہ نہیں، اس کی تعلیم رہ جائے گی. اب کیا تعلیم حاصل کرے گا؟ تعلیم حاصل کرنے کے بعد داخل کروا دے گا اولڈ ہاؤس کے اندر ماں باپ. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. اپنی جگہ پر ہے روزگار کے لیے جو ایک تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ ہے، لیکن میری مدنی التجا کہ ان کیسز کو، ان واقعات کو روکنا چاہتے ہیں تو سنتوں بھرے مدنی ماحول کو آنے دیجیے. جی اللہ اکبر، اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاض احمد اطاری لاہور سے. جناب والا آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. آج خاص طور پر جو جمعۃ المبارک کے بعد آپ نے جو الوداع رمضان کا وہ پڑھا اور اس پہ آپ نے اشک باری کی، بہت ہی اچھا لگا. اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے. تو کیا یہ رمضان کے بعد بھی سر مثالی معاشرے کا پروگرام جاری رہے گا؟ خدا را اس کو جاری رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں انشاءاللہ مشاورت کرتے ہیں، مجلس کیا فیصلہ کرتی ہے. نگران شورا کے سلسلوں کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل ایک مشاورت کا سلسلہ رہتا ہے، اور آپ انشاءاللہ نگران شورا کے زبردست سلسلے مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نئے مواد کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ نگران شورا کے مدنی پھول انشاءاللہ سلسلے میں شامل رہیں گے. مدنی چینل کی اسکرین پر آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی مزید کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عامر ہے، میں کورنگی سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے، ابھی یہ ماں باپ کے اس پہ ٹاپک چل رہا ہے کہ ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے. اور اگر کوئی ماں اپنے بیٹے سے سود لے اور بیٹا اس کو منع کرے کہ میں سود نہیں دے سکتا، اور وہ ماں گالیاں بک کے جائے گھر میں اپنی اولاد کو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے ذرا فرما دیں. نہیں، اگر ماں گناہ کی طرف بلاتی ہے یا ماں گناہ کا کوئی ایسا معاملہ کرتی ہے، اولاد کو نہیں ماننی ماں باپ کی بات، نہیں ماننی. اور ماں اگر اس معاملے میں یا باپ اس معاملے میں کوئی ایسا کام بھی کر گزرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نے کہا اولاد کیا کرے؟ اس ٹائم پر اولاد زیادہ ماں باپ کے لیے دعا کرے، اور ان کی مغفرت کی دعا کرے، ان کی ہدایت کی دعا کرے، اور اپنے دل میں ماں باپ کا بغض اور کینہ نہ آنے دے.
اور دعا کرتا رہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو تو نیکی کی توفیق دے، اور کسی سے اظہار بھی نہ کرے، کہ ماں باپ کی غیبتیں نہ کرے، ماں باپ پر تہمت و بہتان نہ باندھے، ماں باپ کو رسوا بھی نہ کرے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والا ہے، اور ماں کو جب حاجت ہو تو ایک جائز طریقے سے ماں اور باپ کی حاجت کو اس وقت بھی پوری کرے، اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ آپ اولاد ہو، آپ اولاد بن کے دکھاؤ۔ واہ، سبحان اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ابراہیم اتاری، حیدرآباد دکن سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ نگران شورا کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، تو نگران شورا سے میرا یہ سوال تھا، آپ تو ماشاءاللہ عز و جل والد صاحب کے حقوق، والد صاحب کے اولاد والد صاحب کو کیسی عزت کرنا ہے اس کے تعلق سے بتا رہے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ عرض کرنا تھا کہ اگر اولاد اچھی ہو، جیسا کہ اب ہر چیز ماں باپ کے حقوق ادا کرتی ہو، تھوڑی بہت غلطی ہوتی ہے، معاشی حالات، کاروبار نہیں لگنے کی وجہ سے، تو جو پیسے وغیرہ گھر میں کبھی کبھی نہیں دیتی ہے، تو اس کی وجہ سے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ پیسے دو، یہ ورنہ نہیں تو عید مت کرو، آپ کے سسرال میں جا کے عید کر لو، مجھے صرف پیسے ہونا ہے، عید کیسا کریں گے؟ تو کیا والد صاحب کو بھی حق ادا کرنا چاہیے؟ اگر بیٹے نہیں دیں گے تو کیا والد صاحب اگر عید وغیرہ میں جو بھی ترکیب ہوتی ہے کھانے پینے کی، کیا والد صاحب نہیں کر سکتے؟ کیا بیٹے ہی کرے؟ اگر بیٹے پیسے نہیں، اگر دیکھیے بیٹا کو، ماں باپ اگر محتاج ہیں، ماں باپ اگر ضرورت مند ہیں، تو بیٹے کا کام ہے کہ ماں باپ کو ان کی محتاجی دور کرنے کے لیے ان کی خدمت کرے، ان کی مدد تو کرے۔ اور اگر اتنی مفلسی اور اتنی محتاجی ہے کہ اس کے لیے مسائل ہیں، تو وہ باپ اپنے اولاد کے مال سے اتنا لے بھی سکتا ہے۔ اب یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ اب آپ جس کا بھی یہ مسئلہ، اس کو دیکھنا ہے کہ میرے ماں باپ کتنے حاجت مند اور کتنے ضرورت مند ہیں۔ لیکن وہ والدین جو اس طرح اپنی اولاد کو ٹارچر کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں کہ نہیں تو کر کے دے، تو کر کے دے، حالات، معاملات، اخراجات، فیملی، بیوی، بچے، ان سب کو دیکھ کر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ کمپرومائز کریں، ان کے ساتھ سیکریفائز کریں۔ آپ تو قربانی دے دے کر اپنی اولاد کو بڑا کیا ہے، تو اپنی اولاد کے لیے بھی دل بڑا رکھیں، ذہن بڑا رکھیں، حسن ظن رکھیں اپنی اولاد کے ساتھ۔ وہ بھی سلوک نہ کریں کہ اولاد بھی مطلب شیطان سب کے ساتھ لگا ہوئے، اولاد بھی کیوں شیطان کے سپرد کر دی جائے اور وہ کیوں متنفر ہو ہم سے۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ہمدردی والا ہی سلوک کریں، اور اولاد اگر اپنی کوئی مجبوری اور پریشانی لجاجت سے آ کر کہتی ہے کہ ابو میری یہ پوزیشن ہے، میں کیسے کروں آپ بتائیے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے بارے میں بدگمانی نہ کرے، پھر اس کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرے کہ نہیں بیٹا، مگر ماں باپ کو محتاج دیکھے، ماں باپ کو مفلس و اس طرح کا پریشان حال دیکھے، حاجت مند دیکھے، پھر اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے اپنی پوری مطلب جان لگا دے، اپنی حتی المقدور یہ پوری کوشش کرے۔ جب ہم چھوٹے تھے، پریشان تھے، بیمار تھے، تو ماں باپ اپنی پوری جان لگا دیتے تھے ہماری حاجاتوں کو، ہماری جائز حاجتوں کو پوری کرنے میں، اور ہماری بیماری شماری میں ہماری علاج کرانے میں۔ تو اولاد کا بھی کام ہے کہ جب ماں باپ کو حاجت پیش آئے تو اس سے اپنا ہاتھ نہ کھینچے، لیکن اگر اولاد خود بھی اس طرح کے فائنینشلی کرائسس کے اندر ہو تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ پھر کمپرومائز، سیکریفائز ایک اچھی انداز سے دعاؤں کے ساتھ چلے۔ اس وقت اولاد کو دعائیں دینے کا وقت نہیں ہے، اولاد کو برکت کی دعا دیں، رزق حلال کی دعا دیں، اس کو خوشی اور راحت کی دعا دیں کہ انشاءاللہ جب اس کے گھر میں چراغ جلے گا تو روشنی آپ کے گھر میں بھی آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نگران شورا بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر یہ ہماری ذات میں نافذ ہو جائیں، ہمارے گھر بار میں نافذ ہو جائیں، یقیناً گھر بار مثالی بنے گا، معاشرہ بھی مثالی بنے گا، مدنی پھول مزید بھی جاری و ساری رہیں گے۔ سنت ہے نا، جی امیر سنت نے شروع سے اپنی اولاد کو کہا ہوا ہے جی، کہ مجھے آپ کی کمائی سے کچھ نہیں چاہیے، واہ، آپ اپنا گھر خود ہی چلا لو نا، ان کی اولاد ان کے پاؤں پہ کھڑی ہے، الحمدللہ، اور یہ ان کی حاجت ہے ہی نہیں کہ میری اولاد میرا گھر چلائے۔ یہ بھی ایک باپ کا بیٹے کے لیے بہت خوبصورت ورڈ ہے۔ واہ، اسی طرح اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو یہ کہہ دینا، یعنی میرے والد صاحب ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کیوں اپنے والد صاحب کی تعریف نہ کروں، میرے والد صاحب ہیں، الحمدللہ میرے والد صاحب آج بھی مجھے کہہ چکے ہیں کہ میں نے اپنے حق تجھے پہلے بھی معاف کیا، اب بھی معاف کیے ہیں، تاکہ قیامت کے روز تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑا نہ جائے۔ اللہ اللہ، میرے والد صاحب مجھے آج بھی کہہ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ،
کہ میں نے اپنے حقوق تمہیں معاف، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کی حق تلفی کروں گا کہ یار میرے والد صاحب نے تو اپنے حقوق معاف کر دیے نا، اب میں حق تلفی کروں. یہ میرا کام نہیں ہے. میں اپنے والد صاحب کے جو حقوق ہوں گے ان کو ادا کرتا رہوں گا، کیونکہ میں اللہ کی نافرمانی تھوڑی کروں گا. میری ماں بھی مجھے کہتی ہوئی دنیا سے گئی ہے. اللہ ان دونوں کو سلامت رکھے، ان دونوں کو خوش رکھے، اللہ ان دونوں پر رحمت فرمائے. اور دعا کرے اللہ میری ماں کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے. میری ماں انتقال کر گئی، میری ماں بھی یہ کہتی ہوئی گئی ہے دنیا سے کہ میں نے اپنے حق تجھے معاف کیے. میں آپ کو اس عرض کر رہا ہوں کہ میرے امیر سنت بھی اپنی اولاد کے لیے بڑے شفیق، بڑے کریم ہیں، بڑے شفیق. یعنی آپ بتائیے کہ باپ اپنے بیٹے کی طرف پاؤں نہیں کرتا کہ ایک بیٹے کا نام محمد، ایک بیٹے کا نام محمد ہے. اس نسبت اور اس تعظیم، اس نام کی تعظیم کے برکت سے باپ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی طرف پاؤں نہیں کرتا. جب بیٹے کو پتا چلے کہ ہمارا والد صاحب اتنا معظم، اتنا معزز اور اتنی عزت کرتا ہے تو بیٹے اور گرویدہ ہوتے ہیں والد صاحب کے. سبحان اللہ. تو اس طرح مطلب کہ دیکھیں یہ بھی تو مثالیں ہیں نا کہ اولاد کو ریلیز کر دیتے ہیں، ریلیکس کر دیتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے نا، اچھا لگتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ بھی ایسا کریں. اولاد کیوں پھنسے قیامت کے روز. مدینہ مدنی پھول بڑے پیارے بیان ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. کل ایک اسلامی بھائی نے نگران شورا کے لیے ایک تحدی کا پیغام بھجوایا. تحدی عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، انگلش میں اس کو جو ہے وہ چیلنج کہا جاتا ہے، اور ایک لفظ اور بھی ہوتا ہے بہرحال. تو نگران شورا نے چیلنج قبول بھی کیا. چاند رات کو انشاءاللہ زبردست ایک سلسلہ ہونے جا رہا ہے، اس کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے براہ راست سلسلہ فیس ٹو فیس. حجاب ہوتے ہوئے تو عورت سامنے آ سکتی ہے. جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ تو کیا یہ بے حیائیاں عام کریں گے تو کیا شادیاں ہو جائیں گی؟ جواب نہیں دے سکتے. جب گھوم کر کسی غلط جگہ پر کھڑے ہو چکے ہیں، میں یہ اٹھا کر دوں گا صحیح جگہ پر نہیں آئے گا، کھڑا کر دوں گا. غلط کو غلط ہم کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کو غلط ثابت کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کہیں پہ بھی ہمیں گنجائش دینے کو تیار نہیں. جتنی گنجائش اسلام و دین میں وہی ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں شاپنگ سینٹر نہ جاؤ، بازار ڈھا دیں، ختم کر دیں، شاپنگ نہ کریں. یہ اپنی نگاہوں کو کیسے بچائے گا؟ ہر چیز کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، فریڈم وتھ لمیٹیشن. یہاں پر تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. کوئی بھی کرائم ہوتا ہے اس کی اگر رپورٹ کرانے جاتا ہوں تو میرے خلاف ہی ایکشن. پورا اوپر سے نیچے تک سسٹم ہی خراب ہے. چلانے کے لیے فرق چاہیے. آپ کو ہمیشہ گلی کے اندر کچرا نظر آتا ہے، کبھی ٹانگ مار کے کچرا سائڈ میں بھی تو کرنا سیکھو. آپ سیاست کو پن پوائنٹ کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم کسی پارٹی سے بلونگ نہیں کرتے نا تو ہر پارٹی والا ہم کو سنے گا. دعوت اسلامی کوشش یہ کر رہی ہے کہ ہم پر ہمارے دین اور ہمارے اسلام کا اور سنتوں کا رنگ چڑھ جائے. آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اپنی کالز اور SMS کے ذریعے. چاند رات کو مدنی مذاکرے کے فوراً بعد براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. واہ جی واہ، سبحان اللہ. تشہیری مدنی گلدستہ ہے زبردست قسم کا. مدنی چینل کی تاریخ میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے فیس ٹو فیس، براہ راست جو ہونے جا رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے. یہ اسلام بھائی جو آپ اسکرین پر جن کو آپ نے دیکھا، یہ بھی ہوں گے، ہم لوگ بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور نگران شورا بھی ہوں گے، اور سوالوں کے جوابات بھی ہوں گے، اور آپ کی کالز اور میسیجز کو بھی سلسلے میں شامل کیا کرتے جائے ہیں گا. کہ یہ تو میرے خیال ہے پوری تیاری کے ساتھ آنے کا شاید ان کا ذہن ہے براہ راست ہاں جی، گھیرنے کا. یہ ہوتا ہے فیس ٹو فیس میں، یہ ان کا کوئی پلاننگ ایسی ہوتی ہے، ہمیں نہیں اتنا اندازہ ہوتا کہ کیا کیا ڈسکشن زیادہ یہ کریں گے، نہ اسکرپٹڈ نہیں ہوتا. انشاءاللہ میرے ساتھ میرے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے، سبحان وہ اللہ. مجھے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. واہ جی واہ، کیا بات ہے. آپ نے تو ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ ملا لی ہے. ہاں تو آپ لوگ بھی تو لاتے ہیں نا اپنے ساتھ. انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑا زبردست اور بھرپور سلسلہ ہونے جا رہا ہے. چاند رات کو لیلۃ الجائزہ بھی ہے، اور انشاءاللہ مدنی چینل کی زبردست نشریات بھی ہے. شیخ طریقت امیر سنت کا زبردست مدنی مذاکرہ بھی ہے، اور اس کے بعد دلچسپ سلسلہ فیس ٹو فیس ہے. مدنی مذاکرے کے بعد جو مخصوص اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، جنہوں 12 ماہ والے، 30 دن والے، جو پورے ماہ کے سفر کر رہے ہیں مدنی قافلوں میں، اس طرح دیگر ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کی ملاقات بھی ہوگی، جو اس کے لیے پاس ہیں، اور اسلامی بھائی بیٹھے بھی ہوں گے. ایک تعداد ہے جن کو بیٹھ کر ملاقات اور زیارت کرنے کی اجازت ہوگی، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کے مناظر بھی دکھاتے رہیں گے، اور فیس ٹو فیس بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ. کیا بات ہے. اس کو بھی فیس کریں گے انشاءاللہ، فیس کریں گے اللہ نے چاہا انشاءاللہ. جی یہاں میرے پاس کافی سارے میسیجز ہیں. حضور لوگ اپنے جو میٹرز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر ڈسکس جو ہے یہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے،
اور کوئی غلطی بھی نہیں ہے، لیکن ہماری دادی ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہمارے گھر پر نہ آیا کرو، تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، کبھی اپنا منہ نہ دکھاؤ، اور میں آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔ ہمیں بتائیے ہم کیا کریں؟ راضی کریں۔ بعض اوقات صدمہ بڑا گہرا ہوتا ہے، چوٹ بڑی گہری ہوتی ہے، اور تو دوائی اور مرہم میں پھر بڑا گہرا لگانا پڑتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہر زخم کا علاج جو ہے نا وہ صرف ٹورچ مار دینے سے نہیں ہوگا، اس کا پورا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے بڑوں کا ہم نے ایسا دل دکھا دیا ہو، تو وہ جس انداز پر راضی ہونا چاہیں اس انداز پر راضی کریں، اللہ کی ناراضگی نہ ہوتی ہو، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، اللہ کی رضا کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر، مل جل کر، کوئی ترکیب بنا کر، تو کوئی گیدرنگ کے ساتھ جا کر کہ نہیں دادی بس اب میں نہیں جاؤں گا، اب ہم نہیں جائیں گے، بیٹھے رہیں گے جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتی، یوں کر کے تھوڑا منائیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بعض اوقات منانے کا طریقہ بھی جو نا تھوڑا ایک اچھے خوبصورت اور ایک منفرد انداز سے آدمی جائے، مسکراتا ہوا جائے اور ذہن بنا کر جائے کہ اس میں بھی کچھ سننی پڑی تو سن لیں گے، تو مان جاتے ہیں۔ منانے والی طبیعت ہونی چاہیے تو آدمی منا لیتا ہے۔ مدینہ مدینہ یہاں ایک اور ہمارے پاس میسیج پر اور سوال دادی ہے۔ کو بھی چاہیے کہ اگر منانے آوے نا تو پھر زیادہ دیر نہ لگائے، مدینہ مدینہ زیادہ نہ آنے سے پہلے کہ ان کا بھی ایسا لگے، جو ہر ایک کا تو ایسا نہیں ہوتا نا، اب بولے یار چلو 10 منٹ کا سوچ کر آئے تھے، 10 منٹ میں مانے گی تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گی تو میٹھا واپس لے جائیں گے، تو نانی کو چاہیے کہ 8ویں منٹ میں مان جاوے۔ مدینہ مدینہ ٹھیک ہے جی۔ یہاں ایک اور ہمارے پاس جی دادی نانی دونوں کو جو بھی ہو، یہ باپا کی بھی ایک سوچ ہے، باپا نے ایک تربیت کی ہے جی سلمان بھائی، کہ آپ سے اگر کوئی معذرت کرنے آئے نا، معافی مانگنے آئے اور آپ کو راضی کرنے آئے، آپ کو منانے آئے، تو چلو تھوڑا بہت آدمی، لیکن اس پہ زیادہ دیر نہیں لگانی چاہیے، مان جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ اس کو یہ لگے یار یہ مانتا ہی نہیں، پھر منانے بھی نہیں آئے گا، مان جا۔ اس کی آج کے دور میں کوئی منانے آوے اس کی مہربانی نہیں ہے، کون آتا کسی کو منانے کے لیے، تو مان جانا چاہیے، یوں تھوڑا بہت۔ مدینہ مدینہ یہاں ایک اور بھی میسج ہے ہمارے پاس۔ اچھا آپ نے کہا 8ویں منٹ میں مان جائے، تو پہلے منٹ میں نہ مانے؟ چاہے آتے ہی گیٹ پہ استقبال کر لیں۔ اللہ اللہ اللہ، واہ، یہ تو سب سے اچھی بات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میسج ہے ہمارے پاس خانے وال سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ماں ہر وقت ایک بچے کو تو اچھا کہتی رہے اور دوسرے کو برا کہتی رہے، تو اب دوسرا بچہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے لیے تربیت کی گئی ہے کہ وہ ڈس بیلنس نہ چلیں، بیلنس کے ساتھ چلیں، حتیٰ کہ پیار کرنے میں بھی برابری کریں۔ اگر ایک کو پیار کیا تو دوسرے کو بھی پیار کریں۔ ایک کو گود میں لیا، اگر دونوں چھوٹے تو دونوں کو گود میں لیں۔ یہ تو میں ان کو بھی مشورہ دوں گا جو دادا نانا بنے ہوئے ہیں، کہ اگر آپ کے ایک طرف نواسا اور ایک طرف پوتا ہے، ایک طرف نواسی ایک طرف پوتی ہے، یا نواسی ہے وہ پوتا ہے، وہ پوتی ہے یا نواسا ہے، اس طرح کوئی بھی اس طرح کے ہو، تو آپ جب پیار کریں تو دونوں کو ایک ساتھ کریں، دونوں کو ایک ساتھ بھیجیں، دونوں کو ایک ساتھ مطلب کہ وہ لیں، اگر کوئی دینا بھی دونوں کو ایک ساتھ دیں، دادا دادی نانا نانی ان سب کا یہ کام ہے کہ یہ کریں، ورنہ ڈسبیلنس نہ ہو کہ یہ بیٹی کا بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو بیٹے کا بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے، اگر بہو اچھی نہیں لگتی تو یہ نہیں، تو مطلب وہ اس کا بچہ بھی اچھا نہیں لگتا، یہ بیٹا اچھا نہیں لگتا تو اس کا بچہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، میں دادا بھی ہوں، میں نانا بھی ہوں، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، کہ دادا نانا جو بھی ہوں آپ بیلنس رکھیے، بچوں میں تقسیم نہ ہونے دیں، بچوں کے ذہن میں یہ فیڈ نہ ہونے دیں کہ ہمارے والدین یا ہمارے بڑے جو ہے نا وہ ایک طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے۔ اگر طبعی طور پر بعض اوقات فرما بردار اولاد ہو، نیک اولاد ہو، بات مانتی ہو، تو طبعی طور پر اس کی طرف میلان ہوتا ہے، اس پر گرفت نہیں ہوگی انشاءاللہ، لیکن اس کا اظہار نہ کرے، اس کا اظہار نہ کرے اور اپنے اوپر کنٹرول رکھے، انشاءاللہ تعالی اچھا ہو جائے گا۔ باپا کے پاس چلیں، باپا دعا پڑھا رہے ہیں، بالکل چلے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وفضل